اب IMF نے ہم سے پوچھا ہے کہ جی آپ اپنا میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن پروگرام ہے جو آپ نے لے آؤٹ کیا تھا اور جس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے، اس کو آپ کس طرح ریونیو موبلائزیشن آپ کیسے کریں گے؟ حکومت پاکستان کی طرف سے کئی تجویزیں تھیں، ون آف وچ واز ویٹ. یہ نہیں کہ IMF نے کہا ہے کہ جی ویٹ آپ لاگو کریں تو پھر حکومت پاکستان اس کو لاگو کر رہی ہے، لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ اتنا ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے، جو آپ کے سیکیورٹی اور ڈیفنس ریلیٹڈ کنسرنز ہیں، اور جو دہشت گردی کا جنگ جو ہے اس کے خلاف جس کے اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ تھے بنسبت اس کے جو کہ اسٹیمیٹ کیے گئے تھے. سو وار آن ٹیرر کے کاسٹ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں، ابھی بھی ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، اور اس کاسٹ کا امپیکٹ ہو رہا ہے آپ کے بجٹ پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو اکنامک اوور آل ڈاؤن ٹرن ہوا تھا، ہارون اختر صاحب اپنے گروتھ ریٹس کی بات کر رہے ہیں، لیکن 2007 کے اگر آپ فگرز دیکھ لیں تو گروتھ ریٹس ڈکلائن ہو رہے تھے، اور امپیکٹ جو تھا گلوبل ڈاؤن ٹرن کا وہ بھی ہماری اکانومی پہ ہوا ہے. سو انپریسیڈنٹڈ ایکسپینڈیچر کیا گیا ہے اور لازم تھا کہ ہم یہ آپ کے خیال میں کہ ایسی صورتحال میں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے IMF کے؟ یہ مجبوری ہے ہماری؟ دیکھیے نہیں آپشنز، IMF is only one part of it. The other part of it is that the government is still following the macroeconomic stabilization program. اب اس میں ابھی میں کچھ نہیں کہنا چاہتی کیونکہ بجٹ کے پروپوزلز آنے ہیں. جب بجٹ سامنے آئے گا آپ دیکھیں گے کہ حکومت پاکستان نے کس طریقے سے اور ریونیو موبلائزیشن کرنے کی کوشش کی ہے. یقیناً دوسرے ملکوں میں بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ویٹ بھی ہوتا ہے، دوسرے ٹیکسز بھی ہوتے ہیں. ٹیکس کلچر بڑھانے کی ضرورت ہے، ٹیکس ایویژن ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا جو ڈیفیسٹ ہے یہ یکدم ایک سال میں نہیں ریڈیوس ہوگا. کاسٹ آپ نے بہت ساری ان پٹ کاسٹ دیکھنی ہوتی ہیں. یو نیڈ ٹو ٹیک اے لک ایٹ دی انٹائر اکانومی. اب کوشش یہ کی گئی تھی، پہلے عرض کیا گیا، فرمایا بلکہ ہارون صاحب نے کہ گروتھ ریٹس ور ہائی، یقیناً دے ور ہائی اپ ٹو اے سرٹن پوائنٹ، لیکن کس چیز میں وہ انویسٹمنٹ گئی ہے؟ انویسٹمنٹ پروڈکٹیو چیزوں میں نہیں گئی، انرجی میں نہیں گئی، ہیوی پروڈکٹیو انڈسٹریز میں نہیں گئی. انویسٹمنٹ گئی ٹیلی کام انڈسٹری میں، موبائل فونز میں، کریڈٹ میں، لیزنگ میں، اس قسم کی چیزوں میں جن کا آپ کو کوئی لانگ ٹرم اثرات جو اکانومی پہ ہونے چاہیے وہ نہیں تھے. شاہد خاقان نواز صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں جو IMF کا نام ہے یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے عام لیول پہ؟ جب اس کے ساتھ کچھ چیز آپ نتھی کر دیں تو لوگ پھر شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیسا ملک ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، منتخب حکومت بھی ہے، لیکن پالیسیز ان کو تاثر یہ ملتا ہے کہ واشنگٹن میں بیٹھ کے بنتی ہیں، جو لوگ وہ وہاں سے کہتے ہیں اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ تاثر کیسے دور ہوگا؟ یہ تاثر نہیں ہے، حقیقت ہے. کیونکہ جب آپ کسی سے قرضہ لیں گے تو وہ یقیناً آپ پر کچھ شرائط بھی نافذ کرے گا. تو اس وقت جو ساورنٹی کی بات ہوتی ہے وہ صرف کاغذوں پر رہ جاتی ہے، ایرریلیونٹ ہو جاتی ہے. جی ساورنٹی رہتی نہیں ہے، کاغذوں پر ضرور رہتی ہے بٹ حقیقت میں نہیں ہوتی. کیونکہ جو بھی آپ کو قرضہ دے گا وہ کہے گا جی آپ کہاں سے نیا ریونیو لائیں گے، آپ کہاں سے مزید پیسے لائیں گے تاکہ مجھے میرے پیسے واپس کر سکیں. تو IMF اس طرح آپریٹ کرتا ہے. یہ آپ کی چوائس ہے، IMF کے پاس جانا لازم نہیں ہے. لیکن یہ جو گورنمنٹ کا فیصلہ تھا کہ جب اتنے کرائسس تھے، فائنینشیل کرنچ بھی تھا، تو کیا ان کے پاس آپ کے خیال میں یہ آپشن ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا کہ وہ جائیں IMF کے پاس؟ کوئی چوائس نہیں تھی. میں بالکل یہ کہوں گا کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی IMF کے علاوہ. کیونکہ IMF ایک ایسا ڈسپلن بھی آپ پہ لاگو کر دیتا ہے جو شاید ہم خود اپنے آپ پر نہ لاگو کر سکیں. تو اس کے یقیناً جہاں فوائد ہوتے ہیں وہاں پر جو ساورنٹی کا ایشو آتا ہے یا پارلیمنٹ کی بالادستی کا ایشو آتا ہے وہ تھوڑا اس میں تھوڑی ویگنس ضرور پیدا ہوتی ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو مزید ٹیکسز لاگو کرنا پڑیں گے. جس طرح ویٹ ہے، ویٹ میں اگر آپ ریونیوز گین کر لیتے ہیں آپ اس کے ریٹ کو کم کر سکتے ہیں اور اس کے انفلیشنری ایفیکٹس ختم ہو جائیں گے. یقیناً جو جس صورت میں آج یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ہم تمام لوگ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ ٹیکس لگنا چاہیے، تمام لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے، لیکن عوام تو پھر منتخب نمائندوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ریفارمز لائیں گے ان ساری چیزوں میں. اگر کوئی ٹیکس چوری کر رہا ہے تو اس کو پکڑیں گے. جی صحیح بات. وہ پروسیس کب شروع ہوگا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیں وہ پروسیس میں نے پہلے بھی کہا کہ پروسیس اس وقت شروع ہوگا جب آپ کے پاس مورل اتھارٹی ہوگی. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ آج اس پارلیمنٹ کو یہ ٹیکس لاگو کرنے کی مورل اتھارٹی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ بیٹھے ہیں وہ خود ٹیکس ادا نہیں کرتے. اگر وہ خود ٹیکسز نہیں پے کر رہے جو ان کے جائز ٹیکسز ہیں، اگر ایک پارلیمنٹ کا ممبر 1 کروڑ کی گاڑی میں سفر کرتا ہے، 10 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے، اس کے مہینے کے اخراجات 5 لاکھ روپے ہیں اور ٹیکسز پے نہیں کر رہا،
تو اس پر کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ مورل اتھارٹی نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک عام آدمی کا فرض بنتا ہے کہ وہ ٹیکس دے؟ کیوں دے؟ جی نہیں دیں گے لوگ، انہی کے ٹیکس، انہی لوگوں کے ٹیکس پہ آپ کی گورنمنٹ چلتی ہے، بالکل بلٹ پروف گاڑیاں ملتی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ لوگ کیوں ٹیکس دیں پھر؟ جی وہ نہیں دیں گے. میں اسی لیے اگر آپ کو اس کو سیل کرنا ہے تو سب سے پہلے پارلیمنٹ میں اتنی مورل اتھارٹی ہونی چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہو یا نہ ہو ایگریکلچرل انکم ٹیکس کو، یا کوئی اور لا ہو نہ ہو کہ آپ نے اپنے ٹیکسز کو پبلک کرنا ہے، پارلیمنٹ خود کہے کہ جی ہمارے یہ 340 ممبر ہیں، یہ ان کے نام ہیں، یہ ان کے اثاثے ہیں، اور یہ ٹیکسز وہ سال کا پے. اور آپ کے خیال میں یہ ایک فرسٹ سٹیپ ہوگا اگر اوپر سے ہم بات کرتے ہیں ریفارمز کی؟ بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. وہ تو ہیلری کلنٹن نے بھی کہا کہ اگر پاکستان میں امیر لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں، they don't need any foreign aid. صحیح کہتی ہے.